نہیں بناتے، وہ صرف وکیل بن کر حضور شیخ الاسلام کے دامن سے ہی وابستہ کر رہے ہیں۔ بے شک تو الحمدللہ بہت اچھا موقع ہے، ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں، بس آپ کو یہ کرنا ہے خود بھی مرید بن جائے اور اپنے آنے والی نسلوں کو بھی حضور شیخ الاسلام کے دامن سے وابستہ کرے، کیونکہ شیخ الاسلام کیا ہے میں نے بتا دیا ہے۔ بس آپ کو اس نیت کے ساتھ بننا ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ، رائٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ، سیدھا ہاتھ الٹا ہاتھ کو اس طرح پکڑنا ہے اور دل میں یہ نیت کرنا ہے یہ سیدھا ہاتھ، یہ جانشین حضور شیخ الاسلام کے وسیلے سے یہ ہاتھ ابھی اسی وقت حضور شیخ الاسلام کا ہاتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ مگر یہ سمجھنے کے لیے وہی شعر، یقین والے کہاں سے چلے؟ کہاں سے چلے، تو انشاءاللہ یقین کرو گے تو اس ہاتھ سے بھی خوشبو آئے گی انشاءاللہ۔ بس یقین، اور الٹا ہاتھ یہ دوسرا ہاتھ ہے، یہ نیت کرے یہ میرا بھی ہے اور میرے بچوں کا بھی ہے۔ جو پہلے سے مرید ہے وہ بھی اپنے بیت کو تازہ کرنے کی نیت بھی کر سکتے ہیں اور گناہ سے توبہ کی بھی نیت کر سکتے ہیں، اور اگر بچوں کو مرید بنانا ہے، گھر پر ہو ایک دو جتنے بھی ہو یا آپ کے ساتھ ہو، تو آپ یہ نیت کر سکتے ہیں یہ دوسرا ہاتھ الٹا ہاتھ یہ میرا بھی ہے اور میرے پریوار کا بھی ہے، میرے بچوں کا بھی ہے۔ بس اس طرح پکڑ کر جس طرح حضرت پڑھاتے ہیں پہلے دھیان سے سننا ہے، پھر اس کو دہرانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں اپنے تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے ہماری توبہ قبول فرما اور مائل ہوتے ہیں تیری طرف سلسلہ اشرفیہ چشتیہ قادریہ میں۔ اے اللہ ان سلسلوں کی برکتیں ہم پر نازل فرما۔ قیامت کے دن ان سلسلوں کے بزرگوں کے سائے میں اور حضور شیخ الاسلام حضرت سید محمد مدنی میاں سرکار سائے میں ہمیں اٹھا۔ آمین اللہم آمین۔ اپنے دل میں جو بھی نیک جائز تمنا خواہش آرزو ہو، اللہ کے رسول کا وسیلہ لے کر اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے آنکھوں کو بند کر کے دعا مانگنے کی کوشش کریں۔ مالک و مولا کریمہ کارسازہ مکرم، آج ہم سب تیرے گنہگار سیاہکار خطاکار بندے یہاں سرزمین ہاسپٹل پر خانقاہ اشرفی میں موجود ہے۔ پروردگار ایک چھوٹی سی محفل منعقد کی گئی، پیارے حبیب کے صدقے ہماری جانب سے اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آمین۔ مولا اس محفل میں جتنے بھی تیرے بندے اور بندیاں تیرے محبوب کے امتی حاضر آئے ہیں، پروردگار ان سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں مقبولیت کا درجہ عطا۔ آمین۔ ان کی جو بھی نیک جائز تمنائیں خواہشات آرزو ہو، ان تمام تیرے بندوں کی نیک بندے اور بندیوں کی خواہشات کو قبول فرما۔ آمین۔ پیارے حبیب کے صدقے ہم سے دن کے اجالوں میں، رات کے اندھیروں میں، جانے انجانے جو بھی کبیرہ صغیرہ گناہ سرزد ہوئے ہیں، پروردگار پیارے حبیب کے صدقے تو درگزر فرمانے والا ہے، تو بخشنے والا ہے، تو بے معاف شک کرنے والا ہے، معاف فرمانے والا ہے۔ مولا ہمیں ایک کر دے، ہمیں نیک کر دے، ہمیں متحد ہو کر اپنے قدموں کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ کاندھے سے کاندھا جوڑ کر ایک دوسرے کا حامی و ناصر بن کر، ایک دوسرے کا معاون و مددگار بن کر، ایک مسلمان کی شان سے، ایک مومن کامل کی شان سے ہمیں اپنی زندگی کے صبح و شام گزر بسر کرنے کا سلیقہ عطا فرما۔ ہمارے رہبر، ہمارے ہادی حضور شیخ میرے ابو جان حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضرت العلامہ شاہ مفتی سید محمد مدنی اشرفی جیلانی کی چھوچوی ادام اللہ ذلہ علینا کی عمر میں، علم میں، عمل میں، صحت میں برکتیں عطا فرما۔ سرکار شیخ الاسلام کے سائے کرم کو
آپ کے سائے عاطفت کو ہم سب آپ کے مریدین پر، آپ کے معتقدین پر، آپ کے محبین و متوسلین پر تا دیر قائم و دائم فرما۔ سرکار شیخ الاسلام نے اپنی 65 سالہ خدماتی زندگی میں جو بھی ہمیں تعلیم و تربیت فرمائی ہے، جو راستہ دکھایا ہے، جو لائن آف ایکشن خدمت کا کھینچ کر ہمیں دکھایا ہے، ہمیں ان پر چل کر اپنی زندگی کے صبح و شام کو خوبصورت بنا کر گزارنے کا سلیقہ عطا فرما۔ اہل فلسطین کو جزائے خیر عطا فرما۔ اس پاک باز سرزمین پر شہید ہونے والے ابھی تک کے تیرے تمام تر بندے بندیوں کو فردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ان کے گھر والوں کو، ان کے خاندان والوں کو، شہدائے فلسطین کے گھر والوں کو، احبا و اقربا کو صبر کی توفیق و تلقین عطا فرما۔ بالخصوص پوری دنیا سے اہل فلسطین کی امداد کی خاطر جن لوگوں نے کوشش کی ہے وہاں سرزمین فلسطین پر امداد بھیجی ہے، پروردگار ان مدد بھیجنے والوں کو جو بھی پریشانیاں ہو انہیں دور فرما دے۔ پروردگار آج اس وادی اشرف میں جتنے بھی خانقاہ اشرف میں جتنے بھی لوگ یہاں حاضر ہیں، ہم تمام تیرے بندے بندیوں کے یہ جو ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھے ہیں پروردگار، یہ ہاتھ تو اس لائق بھی نہیں ہے کہ یہ تیری بارگاہ میں اٹھے، کیونکہ پروردگار تو نے حکم دیا تھا ان ہاتھوں سے عبادت کرنے کا، ان ہاتھوں سے نیک کام کرنے کا کے لیے تو نے یہ ہاتھ پیدا فرمائے ہیں۔ ہمارے جسم میں یہ ہاتھ رکھے ہیں، لیکن ان ہاتھوں سے مسلسل غلط کام ہو رہے ہیں، یہ ہاتھ مسلسل گناہوں میں ملوث ہیں، لیکن پروردگار ان ہاتھوں کو اگر ہم تیری بارگاہ میں نہیں اٹھائیں گے تو کس کی بارگاہ میں اٹھائیں گے؟ پروردگار ان ہاتھوں کو اگر تیری بارگاہ میں اٹھا کر تجھ سے نہ مانگیں گے تو دوسرا کون ہے مانگنے کے لیے؟ پروردگار ان گنہگار اپنی بارگاہ میں اٹھے ہوئے ان گنہگار ہاتھوں کی لاج رکھ لے پروردگار۔ ہم گنہگار ہی صحیح ہیں تو تیرے بندے پروردگار، ہم خطاکار ہی صحیح ہیں تو تیرے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام میں سے تیرے محبوب کے امتی ہے پروردگار، اور ہم تیرے محبوب کے امتی نہیں بنے، ہم تو تیرا انتخاب ہے پروردگار۔ تو نے ہمیں اپنے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام میں سے اپنے محبوب کا امتی بنایا پروردگار۔ تو چاہتا تو کسی بھی نبی کا امتی بنا سکتا تھا، ہمارے اندر یہ طاقت نہیں، ہم نہیں بنے پروردگار، تو نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا، تو اس اعتبار سے ہم تیرا انتخاب ہوئے ہیں۔ تو آج تیرے انتخابوں نے اپنے ان گنہگار ہاتھوں کو تیری بارگاہ میں اٹھایا ہے، تو اب ان گنہگار تیری بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا یہ تیرے ذمہ کرم میں ہے پروردگار۔ اپنی رحمت کے دروازوں کو ہم گنہگاروں کے لیے کھول دے پروردگار، پیارے حبیب کا صدقہ عطا فرما دے، ہم سے جو بھی ابھی تک کے گناہ ہوئے ہیں انہیں معاف فرما دے پروردگار۔ بے شک یہ پیر تو نے عبادت کی خاطر دیے تھے، لیکن ان پیروں سے ہم سے مسلسل گناہ ہو رہے ہیں پروردگار، ان پیروں کو اپنے محبوب کے صدقے تیری عبادت کے لائق بنا دے پروردگار۔ یہ زبان جس سے جو آج دنیا دار بن چکی ہے پروردگار، اس زبان کو مسلمان بنانا یہ تیرے ذمہ کرم پہ ہے پروردگار۔ اپنے محبوبین کا صدقہ عطا فرما دے، تیرے اولیاء کرام کے صدقے اس زبان کو مسلمان بنا دے پروردگار۔ یہ دل جو آج گناہوں میں ڈوب رہا ہے، جو گناہوں میں ڈوب چکا ہے مولا، اس دل کو ایک مومن کامل کے دل کی طرح دھڑکنے والا بنا دے پروردگار۔ پیارے حبیب کے صدقے میرے ابو جان حضور شیخ الاسلام والمسلمین کی عمر میں، علم میں، عمل میں، صحت میں برکتیں عطا فرما۔ سرکار شیخ الاسلام کے سائے کرم کو، آپ کے سائے عاطفت کو، ہم آپ کے چاہنے ماننے والوں پر آپ کا دامن کرم پکڑ کر اپنی زندگی کو آگے بڑھانے والوں پر تادیر قائم و دائم فرما پروردگار۔ ہمارے شیخ الاسلام ٹرسٹ ہاسپٹل کو دن دگنی رات چوگنی ترقی، برکتیں اور کامیابیاں عطا فرما۔ بالخصوص پروردگار آج یہاں جتنے علماء کرام ہیں، جتنے ائمہ اعظام ہیں، ان کا کما حقہ، ان کا جو مرتبہ ہے، ان کا جو مقام ہے، ہم جیسے تیرے گنہگار بندوں کو ان علماء کا، ان ائمہ کا مقام، ان کے شایان شان سمجھ کر ان سے پیش آنے کی تیرے بندوں کو، ہم جیسے بندوں کو توفیق عطا فرما پروردگار۔ ان علماء کی زبان سے، ان ائمہ ذوی الاحترام کی زبان سے منبر رسول پر کھڑے ہو کر
جو بھی اسلامی پیغامات کی نشر و اشاعت کی جاتی ہے، جو اسلامی پیغامات دیے جاتے ہیں پروردگار، ہم جیسے تیرے گنہگار بندوں کو ان علماء، ان ائمہ کی زبان سے نکلنے والے ایک ایک لفظ پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی کے صبح و شام گزارنے کا سلیقہ عطا فرما۔ ہمیں ایک مسلمان کی شان سے آپس میں مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر ہمارے دل میں کسی کے لیے غلط فہمی ہو، نا اتفاقی ہو، تو ایک مسلمان کی شان سے تیرے محبوب کا امتی ہونے کے صدقے اس غلط فہمی اور نا اتفاقیوں کو ہمارے دل و دماغ سے دور فرما دے۔ پروردگار، اگر ہم کسی تیرے پریشان حال بندے یا بندی کو دیکھیں تو ایک مومن کی شان سے ایک مسلمان کا جو شیوا ہونا چاہیے، ایک مسلمان کی جو بنیادی ذمہ داری ہونی چاہیے، اس اعتبار سے ہمیں تیرے پریشان حال بندے بندی کی اپنی حسب حیثیت، اپنی حسب استطاعت اس پریشان حال بندے بندی کی خدمت، اس کا خیال، اس کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آج ہم نے مختصر سے وقت میں یہ شیخ الاسلام ٹرسٹ کی جو میٹنگ لی ہے، پروردگار ہمارے شیخ الاسلام ٹرسٹ ہاسپٹل کو دن دگنی رات چوگنی ترقی، برکتیں اور کامیابیاں عطا فرما۔ ہمارے خلیفہ حضور شیخ الاسلام کے زیر اہتمام کے ذریعے جو ہفتہ واری یا 2 ہفتہ واری اجتماع ہو رہا ہے، پروردگار اس اجتماع میں ہمیں شریک ہونے کی سبات قدمی عطا فرما۔ اس اجتماع سے ہمیں فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار، آج اس ماحول میں، آج اس وادی اشرف میں کچھ ایسے بھی تیرا کلمہ پڑھنے والے موجود ہوں گے جو گنہگار ہوں گے، انہیں گناہوں سے معاف فرما دے۔ کچھ ایسے ہوں گے جو بے روزگار ہوں گے، انہیں رزق حلال عطا فرما۔ کچھ ایسے تیری پوجا کرنے والے ہوں گے جو بے روزگار ہوں گے، انہیں رزق حلال عطا فرما۔ کچھ ایسے نماز پنجگانہ کی شکل میں اپنی پیشانیوں کو تیری بارگاہ میں جھکا کر تیری بندگی کا ثبوت دینے کی کوشش کرنے والے بھی یہاں موجود ہوں گے، جن کے گھر والے، جن کے احبا و اقربا، جن کے خونی قرابت دار، یا ہو سکتا ہے جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہو، ان جانے والوں کو جنت میں پیارے نبی کے قدموں میں جگہ عطا فرما۔ پروردگار، 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی کا موقع ہے، اس موقع کو سمجھ کر ہمیں تیرے محبوب نبی کا سچا امتی بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا۔ پریشانیوں میں ڈوب کر ہمارے آقا نامدار مدینے کے تاجدار نے 1500 سال پہلے جس اسلام کا خوبصورت چہرہ ہمارے سامنے رکھا تھا، پروردگار اسی اسلام کو اپنا کر ہمیں اپنے قدموں کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی الجود والکرم وعلی وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ یہ اعلان سماعت کرنے کے جو لوگ بھی مرید بنے ہیں یا اپنے بچوں کو مرید بنایا ہے، تو ہمارے موسیٰ بھائی اور جہاں پر بھی ہمارے جو ذمہ داران ہیں ان سے آپ لوگ شجرہ شریف ضرور حاصل کریں۔ گھر میں جتنے لوگ مرید بنے سب کے لیے الگ الگ شجرہ شریف لینا ہے، اور صفحہ نمبر 25 پر حضرت کی دستخط ہے، اسی کے نیچے تھوڑی خالی جگہ ہے، وہاں آپ اپنے لیے شجرہ لے کر اپنا نام لکھنا ہے، بچوں کے لیے الگ شجرہ لینا ہے، اور وہاں بچے کا نام، آج کی تاریخ لکھ لینا ہے، اور آپ کا شجرہ اپنے پاس رکھ کر ہمیشہ پڑھتے رہنا ہے، اور بچوں والا شجرہ آپ کے پاس رکھ کر جب یہ بچے سمجھدار اور بڑے ہو جائے تب انہیں یہ شجرہ دے کر بتا دینا ہے کہ جب آپ چھوٹے تھے تب ہم نے آپ کو اس تاریخ میں، مطلب 18 اگست 2025 کو ہم نے آپ کو حضور جانشین شیخ الاسلام کے وسیلے سے حضور شیخ الاسلام کا مرید بنا دیا تھا۔ لہذا تمام لوگ شجرہ شریف ضرور حاصل کریں۔ ایک طرف سے ملاحظہ کریں۔ سلام۔ بیٹھے رہیے۔ آج شام کو بعد مغرب کی نماز کی امامت مغرب کی نماز کی امامت حضرت فرمائیں گے۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ سادات مسجد میں مغرب میں حاضر رہیں، پڑھانا کی مسجد حاضر رہیں، اور حضرت کی امامت میں آپ نماز مغرب ادا کریں۔ نماز مغرب کے فوراً بعد حضرت کا خصوصی خطاب ہوگا، لہٰذا اس کتاب سے آپ سبھی مستفیض ہو، اور اس کے بعد عشاء کی نماز اور تاکید کر رکھی گئی ہے۔
حضرت جب تک خطاب فرمائیں آپ کا خطاب ہوگا، پھر حضرت کے تشریف لے جانے کے بعد ایک دوسرے مولانا کا خطاب ہوگا۔ نماز عشاء تاخیر سے رکھی گئی ہے، 9:30 بجے رکھی گئی ہے۔ نماز عشاء کے بعد کھانے کا انتظام سبھی کے لیے کیا گیا ہے، لہٰذا آپ سبھی حضرات کھانا کھا کے تشریف لے جائیں۔ آپ ضرور مسجد سعادات میں مغرب میں حاضر ہوں۔